ہیلو دوستو، ایک بار پھر ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو 2050 کا سال آج سے تقریباً 30 سال دور ہے، اور آج دنیا میں موجود ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ مکمل طور پر بتانا ممکن نہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ گو کہ اگلے ہی لمحے ہی کیا ہونے والا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر دنیا 2050 تک محفوظ رہی تو سائنسدانوں کی جانب سے کیے گئے حسابات یا پیشین گوئیاں درست ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس اور ماہرین کی رائے دنیا کے مستقبل کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیا کیسے تبدیل ہوگی اور ٹیکنالوجی کا بھوت کیسے ہماری زندگیاں چینج کر کے رکھ دے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح دنیا کو اپنے رنگ میں ڈھال دے گی۔ نت نئی ایجادات دنیا کی حیات کو مکمل بدل کر رکھ دیں گی، اور آج کا انسان فلی ایفیشینٹ ہو جائے گا۔ یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو 2050 تک دنیا کی آبادی کم از کم 9 ارب سے تجاوز کر جائے گی، اور 2050 تک انڈیا کی آبادی چین سے زیادہ ہو جائے گی۔ دنیا کی 75% آبادی شہروں میں رہ رہی ہوگی، اور آسمان کو چھوتی ہوئی بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، اور زمین سے کئی شہر آباد ہوں گے۔ کئی فلورز اونچی روڈز بنائی جائیں گی، اور گھومنے پھرنے کے لیے عمارتوں کو اسکائی واک سے جوڑا جائے گا۔ 2050 تک گرینری کی کمی کے باعث اس کی جگہ کنکریٹ کے جنگلات بنائے جائیں گے۔ اس وقت زمین کی اتنی شارٹیج ہوگی کہ کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت بڑی عمارتیں کاشت کی جائیں گی۔ ایک امریکی رپورٹ کے مطابق 2050 تک سمندر کی سطح میں اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سمندر کے کنارے آباد کئی شہر اور جزیرے پانی میں جذب ہو جائیں گے۔ 2050 تک 50% جابز بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت زیادہ تر روبوٹس کام کر رہے ہوں گے۔ انسانی جسم ہو سکتا ہے پرفیکٹ نہ ہو، لیکن انسان کا ذہن ضرور محفوظ رہے گا۔ مستقبل میں انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ذریعے جوڑ کر ہارڈ ڈسک میں محفوظ کیا جائے گا، اور اس کا ڈیٹا کسی بھی وقت فائل کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ میڈیکل میں مسلسل ترقی سے اموات کی شرح میں بہت کمی آئے گی، اور اس وقت 80 سال سے کم عمر کوئی بھی نہیں مرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے کینسر جیسی آج کی بہت سی خطرناک بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور ہر قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ہی ویکسین کافی ہوگی۔ تمام میڈیکل رپورٹس موبائل پر ہی آ جائیں گی، اور اسے ڈاکٹر کے پاس بھیج کر گھر بیٹھے مرض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ مستقبل میں ہم آج کی نسبت زیادہ ٹیکنالوجی کے ٹول استعمال کر رہے ہوں گے، اور سپر کمپیوٹرز آج سے کئی گنا تیز ہوں گے۔ 2050 تک نینو ٹیکنالوجی آرٹیفیشل برین بنائے گی۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس کے ذریعے کمپیوٹر کو دماغ سے جوڑ دیا جائے گا، جس کی بدولت ہم وہ تمام مسائل اور زیادہ آسانی سے حل کر سکیں گے جنہیں دماغ سے حل کرنا آج ممکن نہیں لگتا۔ دوستو 2050 میں پیٹرول کا استعمال بطور فیول بند ہو جائے گا۔ اس کی بجائے ہائیڈروجن کو فیول کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور بہت سے کیمیکل ایلیمنٹس کو فیول کے طور پر استعمال کرنا ممکن ہوگا۔ اس کے علاوہ کبھی نہ ختم ہونے والے ایندھن کے طور پر ونڈ اور سولر انرجی پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ 2050 میں فلائنگ کارز کے آنے کا بھی امکان ہے۔ ان کاروں کو لینڈ کرنے کے لیے ہوا کی سطح کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تمام اڑنے والی گاڑیاں کمپیوٹر سے کنٹرول ہوں گی، اور کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں کمپیوٹر سسٹم گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے قبل ہی کنٹرول کر لے گا۔ دبئی میں ایسی کاروں پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ 2050 تک سیلف ڈرائیونگ کارز آنے کا بھی امکان ہے۔ کئی کمپنیاں سیلف ڈرائیونگ کاروں کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہ کاریں عام طور پر روڈ سینسرز پر انحصار کریں گی، جس سے حادثات کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس وقت کئی ڈیولپڈ کنٹریز میں سیلف ڈرائیونگ میٹرو ٹرینز چل رہی ہیں۔ اسی طرح مستقبل میں سیلف ڈرائیونگ کارز بھی کئی ڈیولپڈ کنٹریز میں اپنی جگہ بنا سکیں گی۔ 2050 میں ایسی ٹیکنالوجی سامنے آئے گی جس کی مدد سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے فیول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس وقت تمام گاڑیاں میگنیٹک ویوز کی مدد سے چلیں گی، جس کی مدد سے آپ کا سفر سستا اور آسان ہو جائے گا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی پولیوشن بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت لوگ چھٹیاں گزارنے چاند اور مریخ پر جائیں گے، امریکہ اور سنگاپور نہیں۔ اس وقت تک ایسا ایندھن آ جائے گا جس سے کم فیول کے ساتھ دوسرے سیاروں پر جانا بھی ممکن ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مون اور مارس پر سیٹلائٹ اور سیارے بنائے جائیں گے، جہاں درخت اور پودے اگانے کے ساتھ ساتھ بہت سی سہولیات بھی مہیا ہوں گی۔ اس بارے میں ناسا اور کئی خلائی ایجنسیز اس بات پر ریسرچ کر رہی ہیں۔
2050 تک 3D پرنٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی بھی چیز کو آسانی سے شیپ دے کر بنایا جا سکے گا۔ اس کے لیے اس حصے کی CAD فائل کو کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ سے نکالنا ہوگا اور کچھ ہی دیر میں وہ حصہ 3D پرنٹر کے ساتھ تیار ہو جائے گا۔ مستقبل میں اس ٹیکنالوجی کی مزید ترقی کی وجہ سے بہت سی بڑی چیزوں اور ویپنز کی تیاری میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ دوستو 2050 میں انٹریکٹیو ہولوگرام ٹی وی آئے گا، جس میں موبائل کے ایک بٹن کے پریس کرنے پر یہ ہولوگرام ٹی وی آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس سے آپ 3D تصویروں کے ساتھ ساتھ ورچوئل ریئلٹی کو بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اتنی ساری ترقی کے باوجود آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 2050 میں اسکول کیسے ہوں گے۔ اس وقت اسکول مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائیں گے۔ بچوں کی پیٹھ پر بھاری بیگ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپس ہوں گے، جس میں ان کی تمام اسٹڈی بکس محفوظ ہوں گی۔ اور اس وقت بلیک بورڈز بھی ٹچ سکرین ہوں گے تاکہ آپ کے استاد محترم کوئی بھی پکچر یا ڈائیگرام بنا سکیں۔ چاک استعمال کرنے کی تو ضرورت محسوس بھی نہیں ہوگی۔ دوستو اس وقت دنیا کی کئی ایجنسیاں ایلین سے رابطے میں مصروف ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک ہم ایلینز اور ان کے پلانٹس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر مستقبل میں جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو جائے اور ورلڈ وار ہونے کا امکان ہو تو بھی پوری دنیا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ کسی بھی بڑی جنگ میں کئی ممالک کے پہلے سے پاورفل پیپل اپنی حفاظت کریں گے اور یہی بچ جانے والے لوگ انسانیت کو زندہ رکھ پائیں گے۔ تو دوستو آپ کو 2050 تک دنیا کیسے لگے گی؟ کیا اس ویڈیو میں سائنسدانوں کی جانب سے کی گئی پیشین گوئیاں درست ثابت ہوں گی؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔